بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز متفرق مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر وضو توڑنے والے جو مسائل تھے، جو چیزیں تھیں، ان کا بیان ہوا۔ آج سے جو کچھ رہ گیا ہے اس کو بھی اس ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے، وینڈ اپ کریں گے۔ تو آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں۔ مثلا خون بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی کہ منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ پہلا مسئلہ ہم لوگوں نے کیا سماعت فرمایا کہ وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو نجس نہیں ہے۔ مثلا خون نکلا ہے، وہ بہا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سوئی لگی، چاقو لگا، کوئی ایسی چیز لگی، تھوڑا سا ٹک لگا، خون وہیں باہر نکلا، ادھر ہی کھڑا ہو گیا، تو بہا نہیں ہے، آگے چلا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے چھوڑ کر نیچے نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ یہاں پر ٹک لگا تو یہاں پر نہیں آ گیا، یعنی یہیں پر لگا ہے تو یہیں پر خون کھڑا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح تھوڑی کہ آتی ہے، منہ بھر کے بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ منہ بھر کے نہیں، منہ بھر کے نہیں، تھوڑی کہ جو منہ بھر نہ ہو وہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ خارش ہو جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو، بلکہ صرف چپک ہو، کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن ہو جائے، پاک ہے۔ یعنی جسم کے اوپر خارش ہو رہی ہے یا پھوڑا نکل آیا ہے، یعنی مثال کے طور پہ مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں، وہ سفید کلر کا نا چھالے بن جاتے ہیں ان کے اوپر، تو پھر وہ ان کے اندر ریشہ ہو جاتا ہے سفید۔ جبکہ بہنے والی رطوبت یعنی وہ بہے نہ، وہ چیز جو ہے، وہ چھالے کا جو پانی ہے وہ اگر بہتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ پاک ہے، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا نہیں ٹوٹے گا؟ وہ ایک تو پاک ہے اور اس سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو۔ خارش کی آپ لوگوں نے، پانی نکلتا ہے، گرمیوں میں اکثر جسم سے پانی نکلتا ہے، خارش کریں یا ویسے آپ سردیوں میں خارش کر رہے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے، ایک یا پھوڑا وغیرہ آپ کو نکلا ہے، وہ اس کا جو پانی ہے سفید کلر کا، وہ اگر باہر نہیں ہے تو پھر وہ پاک ہے، اگر بہہ گیا تو پھر آپ کا وضو گیا، پھر آپ کا وضو چلا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ سوتے میں جو منہ سے تھوک گرے، اگرچہ وہ پیٹ سے آیا ہو، اگرچہ وہ بدبودار ہو، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، وہ ایسے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے لگا لیں آپ، کسی کو میں کیا کہوں مجھے لگا لیں آپ، اگر میرے منہ سے تھوک نکلتا ہے، سوتا ہوں میں تو سوتے وقت میرے منہ سے تھوک نکلتا ہے، اگرچہ وہ پیٹ سے آیا ہو، بدبودار ہو، وہ نکلتا ہے، تو کیا فرمایا کہ وہ پاک ہے، اس سے ناپاک نہیں کہیں گے، وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مرد کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے، مردے کے منہ سے۔ ایک مرد الگ ہوتا ہے، مردہ الگ ہوتا ہے۔ مرد جو زندہ ہو، مردے کو بھی ویسے کہیں گے اگر مرد کی میت ہے تو، لیکن میں بات کر رہا ہوں مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے۔ مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ کیا ہے؟ وہ نجس ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ آنکھ دھکتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ آپ کو پچھلے بھی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا، آپ کے جسم کے کسی بھی اعضاء پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نجس ہے بھائی، نجس ہے، اور اس سے احتیاط ضروری ہے۔ عموماً ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے، کیا دیکھا گیا ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی حالت میں آنکھ پونجھ لیا کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اسے اور آنسو کی مثل سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط، اور ایسا کیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا۔ یعنی
کپڑے سے ہم صاف کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ آنسو ہی ہیں، او بھائی اس سے کپڑا کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ آنسو جو ہیں وہ نجس ہیں، وہ تکلیف کے سبب نکل رہے ہیں، اللہ کے غم میں آپ کے آنسو نہیں نکلے، وہ تکلیف کی وجہ سے نکلے ہیں، تو فرمایا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ اگر آپ اس سے کپڑے سے صاف کرتے ہیں تو خدا را اس سے احتیاط کریں۔ تنقید کرنے کا مطلب نہیں ہے جو اب آپ ایسا کرتے ہیں وہ میرے سارے مسلمان ایمان والے جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، پیارے بھائی آپ اپنے آپ کو سدھاریں، تبدیلی لائیں اور ایسا کرنے سے بچیں۔ چلے آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، جب اب آپ نے مسئلہ سن لیا، اب اس کے بعد اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پیارے بھائی آپ گناہ گار ہوں گے۔ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جو بھائی سن رہے ہیں، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ جو احباب اس میں ملوث ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں، تو خدا را اس سے بچیں، کیونکہ آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ چیز شروع کی ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ سبھی دوست اب آپ مساجد کے اندر یا مدارس کے اندر پڑھنے نہیں جا سکتے، لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ایزی گھر میں اکیلے تنہا بیٹھ کے نہ کوئی شرم محسوس کریں نہ کچھ، اس لیے ہم لوگوں نے بنایا ہے کہ جو بندے ضعیف ہو چکے ہیں کہ مسجد میں جاؤں گا، مدرسے میں جاؤں گا تو بچے کس نگاہ سے دیکھیں گے، قاری صاحب پتہ نہیں کیا سمجھے گے کہ بوڑھا شیخ صاحب میرا سر کھانے، یعنی اس طرح کے ہوتے ہیں قاری صاحبان۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ان قاری صاحبان کو ہدایت دے۔ تو خدا آپ گھر میں بیٹھ کے موبائل کے اوپر دیکھیں، مسائل سیکھیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے نا اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اس سے بینیفٹ حاصل کریں، تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ کو مسائل سمجھ آ جائیں، گھر بیٹھے کہیں پر آپ کو جانا نہ پڑے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، یہ بھی مسئلہ ہمارے اندر بہت عام ہو چکا ہے۔ شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے، درم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، لیکن اگر دودھ مادہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ یعنی ایک بچے نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد وہ سینے میں چلا گیا، مادے میں چلا گیا، سینے کو چلو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، مادے میں چلا گیا، پھر وہ باہر نکلا تو وہ کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے۔ مادے میں چلا گیا تو وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ ہمارے اندر یہ بھی معاشرے کے اندر بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ بچہ الٹی کر دیتا ہے، مادے میں دودھ لے جاتا ہے، پھر باہر نکالتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پاک ہے، جی پاک ہے بچے کا دودھ۔ بھائی میرے پیارے بھائی، شریعت میں آپ اپنی باتیں نہ ڈالیں، یہ پہلی امتوں کا طریقہ کار تھا، وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ خدا را ہدایت حاصل کریں، اور کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا کتاب کے اوپر دیکھا کریں، مسئلے مسائل کی کتاب کو جانیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ خدا را کوشش کیا کریں۔ شیری خوار بچے نے دودھ گرا دیا، اگر منہ پر ہے نجس، درم سے زیادہ جگہ میں جس جگہ کو بھی لگ جائے گا تو وہ کیا کر دے گا؟ ناپاک کر دے گا۔ شرط کیا ہے کہ دودھ مادہ سے آیا ہو، سینے سے نہ آیا ہو۔ اگر سینے سے آیا گئے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہے۔ میں بار بار ہاں کہہ رہا ہوں، شرط کیا ہے کہ مادے سے آئے گا تو ناپاک، اگر سینے سے آئے گا تو ناپاک نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، درمیان وضو میں اگدی خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ ایک بندے نے مثال کے طور پہ ہاتھ دھو لیا، چہرہ دھو لیا، بازو دھونے لگا تو ہوا خارج ہوگی تو وہ دوبارہ سے شروع کرے گا۔ وہ جو پہلے دھویا نا وہ بے دھلے ہو گئے، اب وہ دوبارہ سے وضو کرے گا، نئے سرے سے اس پر وضو کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے کے کام نہیں آ سکتا۔ وہ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے کلی کرنے کے بعد اب منہ پر آپ ڈالنے لگے تھے، چہرہ دھونے لگے تھے تو آپ کی ہوا خارج ہوگی، آپ کی کیا ہوگی؟ ہوا خارج ہوگی۔ وہ جو ہاتھوں کے اندر پانی تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا، یعنی کہ وہ پاک ہے، جبکہ آپ کے ہاتھ ہی ناپاک ہو گئے، حدث والے ہو گئے، تو پانی کیسے پاک رہے گا؟ تو خدا را ان مسائل سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں اس چیز کی، دوسروں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا فائدہ ہو جائے۔ تو خدا را آپ ان مسائل پر
توجہ اور غور و فکر کریں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کی پانی لیا تو لوٹا، کٹورا اور کلی والا پانی نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ گلاس کے ساتھ یا کوئی ایسا مگا لے لیں یا لوٹا لگا لیں، اس کے ساتھ آپ کلی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کلی کر رہے ہیں، اور آپ کے منہ کے اندر کیا ہے؟ خون ہے جو تھوک کے اوپر غالب آ گیا۔ اگر اس لوٹے سے آپ نے کلی کی، وہ لوٹا بھی ناپاک ہو گیا، وہ کلی والا پانی تو ویسے ناپاک ہو گیا، اور وہ لوٹے کا جو پانی ہے وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ وہ اس میں آپ نیا پانی لیں گے پھر وہ پاک ہوگا، نہیں تو آپ لوگوں کا وضو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ چلھ سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے۔ چلھ سے لے کر کلی کرے، پھر ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ یقین جانیے خوشی ہوتی ہے جب ایک مسلمان سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے۔ مجھے تو ہوتی ہے، کسی کو ہو یا نہ ہو، مجھے تو خوشی ہوتی ہے۔ میں ہر ایمان والے مسلمان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے باقی جو فعل ہیں وہ شراب، چوری، زنا، ڈکیٹی، فلاں، یہ وہ جو بھی معاملات کرتا ہے وہ اس کے اپنے فعل ہیں، لیکن مجھے سبھی سے محبت ہے، کیوں؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو خدا را آپ بھی سبھی سے محبت کیا کریں، درس دیا کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کی وجہ سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر درمیان وضو میں کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کرے۔ یعنی وضو آپ نے کر لیا، وضو کرتے وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار میں نے ہاتھ نہیں دھوئے، یا بازو نہیں دھوئے، یا چہرہ نہیں دھویا، یا ٹانگیں نہیں دھوئی، یعنی اس طرح کا خیال آتا، اگر پہلی مرتبہ آیا تو دھو لیں۔ اگر بار بار آتا رہتا ہے تو پھر آپ اس شک کی طرف توجہ نہ دیں، آپ کا وضو ہو گیا۔ یوں ہی اگر بعد وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کریں۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ وضو کے بعد ہو یا وضو کے درمیان میں آپ کو پہلی مرتبہ اگر خیال آئے تو اس کو پھر دھو لیں آپ۔ اگر بار بار ہر بار آتا ہے تو پھر آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے ایسا معاملہ۔ تو خدا را آپ اپنے اندر جتنا ہو سکے تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگلا مسئلہ فرمائیں، جو با وضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ہاں کر لینا بہتر ہے۔ ایک بندے نے وضو کیا ہوا تھا، وضو اس نے کیا تھا، اس کو اتنا پتا میں نے کیا تھا، وہ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ سوچتا کہ یار پتہ نہیں میرا وضو باقی رہا ہے کہ نہیں رہا، وہ اس کشمکش میں پڑ گیا، تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ کنفرم ہوگا کہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ کرے گا۔ اگر کنفرم نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، کشمکش ہے، شک و شبہ ہے، تو وضو نہیں، ضرورت نہیں ہے وضو کرنے کی۔ اگر کر لے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، ثواب پر ثواب ہوگا، جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہو، یعنی وسوسہ نہ ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے۔ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لائن کی اطاعت ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ پانی خرچ کرے، اتنا بدبخت قسم کا شیطان ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اگر وسوسہ ہے شیطانی، یہ وسوسہ آپ کے دل میں جو پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ ہے تو پھر آپ وضو کریں ہی نہ، دوبارہ آپ نے وضو نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ دوبارہ وضو نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ وسوسہ شیطان کی طرف ہے۔ اگر آپ وضو کریں گے تو شیطان خوش ہوگا، لہٰذا ہم نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو خدا را آپ اپنے آپ کو سدھاریں، تبدیلی لائیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ شک ہوا، اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، مثال کے طور پہ اس کو شک ہو رہا ہے، تو اس کو کیا ہے؟ اب وضو کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ پچھلے مسئلے میں تھا کہ وضو اس کو یاد ہے میں نے کیا تھا، بعد میں شک ہوا، وسوسہ اس کے ذہن میں آیا کہ میرا وضو باقی رہا ہے کہ نہیں رہا،
تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں. فرمایا کہ اگر شک و شبہ ہے تو کر لینا بہتر ہے. اگر وسوسہ ہے تو پھر نہ کرے، کیونکہ شیطان تو پھر وسوسے اس کا ڈالنا جو ہے اس کا کام ہے. تو اس مسئلے میں یہ فرمایا گیا کہ وضو نہیں کیا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو شک و شبہ ہوا آیت، تو وہ اب کیا کرے؟ اب وضو کر لے. اس کے لیے وضو کرنا جو ہے کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر ہم سماعت فرمائیں، یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں، تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں. ایک بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ 2 گھنٹوں کے بعد اب اسے یاد آ رہا ہے کہ میں فلاں ٹائم وضو کرنے کے لیے بیٹھا تھا، تو اس کو یہ نہیں یاد آ رہا کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں، تو اس کے لیے فرمایا گیا اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، یا یہ یاد ہے کہ پخانہ یا پیشاب کے لیے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھر بھی وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو اس پر وضو فرض ہے. یعنی اس کو پیشاب کرنا تو یاد ہے، وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے، اگرچہ اس نے بعد میں وضو کر بھی لیا ہو لیکن وہ یاد نہیں ہے. صرف اس کو پخانہ یاد ہے، جو اس نے پیشاب کیا وہ یاد ہے، اس کو وضو نہیں یاد، تو پھر اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، یا یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا عضو تھا، تو بایاں پاؤں دھو لے. یعنی یہ پتہ نہیں ہے وضو کیا ہے لیکن اس کو اتنا پتہ تھا کہ اس کا کوئی عضو رہ گیا ہے. وضو کے بعد اب اسے یہ یاد آیا کہ میرا کوئی عضو رہ گیا، تو پھر کیا کرے؟ بایاں پاؤں دھو لے. الٹا پاؤں جو ہے وہ انسان کیا کرے؟ دھو لے. آخری مسئلہ سماعت فرمائے، میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بارہا ایسے شبے پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. مثال کے طور پہ بندے نے میانی کے اوپر اگلے مقام کی جو شلوار کی جگہ ہے وہ تر دیکھی، اگر یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا تو وہ کیا کرے؟ وضو کر لو اور اس جگہ کو دھو کے وضو کر لے. اگر یہ بار بار ایسا دیکھتا ہے تو پھر کیا کرے؟ شک و شبہ ہوتا ہے تو وضو نہ کرے، وضو نہ کرے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم میرا مسائل بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں. آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا فائدہ ہوگا.